الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ، اس کے اندر ہم کلام رحمان سے سورہ بقرہ سے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 اس کی ہم تفسیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ پاک آپ کو حکم دیتے ہیں کہ ان تذبحوا، کہ آپ ذبح کریں، بقرۃ، گائے۔ قالوا، کہنے لگے، اتتخذون ہزوا، کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی قوم۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی کہ میں نہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس آیہ کریمہ کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ چند طرح کا ہے۔ پہلا تعلق بنی اسرائیل کی سرکشیاں، پہلی آیت کے اندر بنی اسرائیل کی سرکشیاں بیان ہوئیں، ان کا سرکشیوں کا ذکر پہلی آیت کے اندر ہے۔ اور دوسرا تعلق اس سے پہلے بنی اسرائیل کی حیلہ سازیوں کا ذکر تھا، کہ وہ حیلہ سازیاں کرتے رہے کہ وہ مچھلیوں کے شکار کے لیے اور سرکشی جو نہ وہ کرتے رہے، اور جس سے کہ وہ حرام کو حلال بنانے کی کوشش کرتے رہے اور حجت بازیاں تلاش کرتے رہے۔ اور تیسرا تعلق اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ چند طرح کا ہے۔ اگلا تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی داؤد علیہ السلام سے مخالفت کا ذکر ہے، اور تھا جس کا مخالفت کا ذکر تھا، اب موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ذکر ہے اس آیت کریمہ کے اندر، کہ اب یہ قوم جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ خلاصہ تفسیر اس کا یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ، اللہ پاک نے یہاں بھی اس سے ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا اِذْ قَالَ، اِذْ بمعنی اذکروا فعل جو پوشیدہ ہے، اس کا ذکر فرمایا کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ بھی یاد کیجئے، کہ رب کائنات یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سامنے رکھ رہے اور رکھ کے فرما رہے کہ میرے محبوب یاد کیجئے وہ وقت جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے جو نہ عرض کی، اور کیا عرض کی کہ بنی اسرائیل میں ایک جو نہ مالدار شخص تھا، موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا، اور اس دور کے اندر عامیل نامی ایک شخص تھا۔ عامیل نامی بڑا مالدار شخص تھا، یہ لاول تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، تو اس کے جو نہ چچا زاد بھائی نے میراث کی لالچ میں اس کو قتل کر کے دوسری بستی کے دروازے کے اوپر اس کو پھینک دیا، اس کی میت کو پھینک دیا، اور پھینک کے پھر صبح کے وقت اس کے خون کا خود ہی مدعی بن کر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور بستی والوں پر خون کا دعویٰ کر دیا، کہنے لگا کہ میرے چچا کو جو قتل کر دیا گیا۔ اب کہنے لگا کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک اس حقیقت کو ظاہر کر دیں۔ تو اب اللہ پاک کی شان تھی کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے نا، اللہ پاک نے وہ رد نہیں کرنی تھی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی دعا جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ اب اس نے یہ تو بہانے بنا رہا تھا، حیلہ سازیاں کر رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دعا مانگی اللہ پاک سے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ایک گائے کو ذبح کریں، اور گائے کو ذبح کر کے اس کا جو نہ گوشت کا جو نہ اس کے جو زبان کا ایک ٹکڑا ہے نا وہ میت کو ماریں،
اور وہ میت جیسے ہی میت کو مارا جائے گا میت زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہو کے پھر وہ خود ہی بتا دے گا مجھ کو کس نے قتل کیا ہے۔ تو یہاں پر اب موسیٰ علیہ السلام کو نے ان کو حکم دیا کہ آپ گائے کو ذبح کریں، گائے کو ذبح کریں۔ تو یہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے سے مذاق کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، مذاق نہیں کر رہا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ آپ گائے کو ذبح کرو، اور میں مذاق کر کے میں نادانوں میں جاہلوں میں ہو جاؤں؟ میں مذاق نہیں کر رہا، میں اللہ کا حکم تمہاری طرف پہنچا رہا ہوں۔ اب یہ اللہ پاک نے گائے کا ذکر اس کے اندر کیا۔ اب یہ گائے کون سی تھی؟ گائے کون سی تھی اس کے اندر تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی اس کا ذکر جو نا بڑے خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا اس گائے کا، اور تفسیر نعیمی میں بھی اس کا جو ذکر، ادر تفاسیر کے اندر بھی اس کا بہت زیادہ ذکر جو آیا، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کا ذکر آیا کہ یہ جو گائے کا قصہ ہے یہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص کا تھا، کہ وہ جو شخص ہے نا، ایک چھوٹا سا جو نا اس کا ایک بیٹا تھا، ایک اس کا چھوٹا سا بیٹا تھا، اس نے ایک جو بچیا بڑی محبت سے پالی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے وہ بچیا جنگل کے اندر چھوڑ دی، اور اللہ سے دعا کی کہ میرے مولا اس بچیا کی حفاظت کرنا، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو یہ میرے بچے کے سپرد کر دی جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے مال کی حفاظت کی، وہ جنگل کے اندر جو بچیا پلتی رہی جوان ہو گئی، جوان ہو گئی۔ جب وہ بچہ بھی جوان ہو گیا تو اس کی والدہ نے کہا کہ جاؤ، تیرے باپ نے جنگل کے اندر اس طرح کی گائے چھوڑی ہے، اس گائے کو لے کے اور بازار میں جا کے تین جو نا درہم کے عوض اس کو فروخت کر دو۔ وہ بیٹا گیا، اور لیکن جب سودا کر لینا تب مجھے بتانا۔ وہ بیٹا گیا، اس نے جا کے گائے کو بلایا اللہ کے حکم سے، وہ گائے اس کے قریب آ گئی، وہ قریب آ گئی، وہ اس کو بازار لے کے گیا۔ وہاں پر اللہ رب العالمین نے اس لڑکے کی آزمائش کی کے لیے ایک فرشتہ بھیج دیا۔ جب وہ فرشتہ بھیجا تو اس فرشتے نے، اب یہ گائے کی قیمت لگانا چاہ رہا تھا، تو فرشتے نے کہا کہ میں ایسے کرتا ہوں کہ میں آپ کو جو نا 6 درہم دیتا ہوں۔ اس نے کہا کتنے کی بیچو گے گائے؟ اس نے کہا 3 کی۔ اس نے کہا لیکن شرط یہ ہے کہ 3 درہم کی بیچوں گا لیکن اپنی والدہ کو بتا کے۔ اس نے کہا والدہ کو نہ بتانا، میں آپ کو 6 درہم دیتا ہوں لیکن والدہ کو نہ بتاؤ، اور یہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ والدہ کے پاس آیا، والدہ نے کہا نہیں ٹھیک ہے 6 درہم میں بیچ دینا لیکن جب سودا ہو پھر مجھے بتانا۔ وہ لڑکا پھر واپس آیا اور آ کے وہ فرشتے سے کہا کہ میری والدہ نے اجازت دے دی لیکن یہ شرط کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ کہ سودا جو ہے نا جب کا ہو جائے پھر میرے سے دوبارہ پوچھنا ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ آپ ایسا کرو 12 درہم لے لو، 12 لے لو، مگر کیا ہے کہ والدہ سے نہ پوچھنا۔ وہ لڑکا کہنے لگا نہیں، شرط یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ سے اجازت لینی ہے۔ وہ گیا اور جا کے اس نے اپنی والدہ سے اجازت لی۔ والدہ سمجھ گئی، سمجھدار تھی، اس نے کہا یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، وہ آپ کی آزمائش کر رہا ہے۔ اس نے جا کے اسے کہا کہ ٹھیک ہے میں فروخت کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ خرید لے تو ٹھیک ہے، نہ خریدے تو اسے بتانا میں اس کو کب بیچوں۔ اب وہ آیا پھر فرشتے کے پاس، وہ لڑکا آیا اور اس نے آ کے کہا کہ ٹھیک ہے میں گائے کو جو نا فروخت کرنا چاہتا ہوں اتنے میں۔ اس نے کہا نہیں، میں تو صرف آزمائش کے لیے آیا تھا، اس آزمائش کے لیے آیا تھا، تو اپنے والدین کا فرما بردار ہے۔ اس لڑکے نے پوچھا پھر اب میں گائے کو کب بیچوں، اب میرے لیے بیچنا مناسب ہے؟ اس نے کہا نہیں، ابھی نہ بیچنا، کیونکہ بنی اسرائیل پر وقت آئے گا کہ جب ان کی آزمائش کی جائے گی اور ان کو گائے کی ضرورت ہوگی تو یہ گائے تمہاری اس وقت اس کی قیمت لگے گی۔ تو تب جب پھر موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے جو ذکر کیا کہ اب دعا کریں، تو اللہ رب العالمین نے اس وقت حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی قوم سے کہیے کہ ایک گائے لیں اور ذبح کریں، اور اس کے جو زبان کا ٹکڑا ہے وہ اس کو مارے میت کو، تو میت زندہ ہو جائے گا۔ تو
اب یہ جو گائے تھی، اس گائے کی جو نا قیمت اس میں لگی، اس گائے کی قیمت، تو اللہ رب العالمین نے اس لڑکے کی فرما برداری کی وجہ سے، اپنے والدین کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ پاک نے اس لڑکے کی گائے کو قیمتی بنا دیا، گائے کو قیمتی بنا دیا اللہ پاک نے۔ اور اس گائے کی قیمت کتنی لگی کہ اس گائے کی ذبح کر کے جب یہ قوم آئی ہے ان کے پاس اور انہوں نے اس کی قیمت مانگی، تو اس کی قیمت اتنی تھی کہ اس کے اندر سونا بھر کے اس کی قیمت ادا کی گئی، اس کی سونا بھر کے قیمت ادا کی گئی، اور پھر اس کی گائے کی قیمت لگی۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھو اس آیہ کریمہ کے اندر ایک فائدہ یہ آیا کہ والدین کی دعا سے اللہ پاک اولاد کی رزق کے اندر اتنی برکت عطا فرما دیتے۔ فائدہ اس کا کہ والدین کی دعا سے اولاد کے رزق کے اندر اتنی برکت ہو جاتی، اتنی فراوانی ہو جاتی کہ وہ تھوڑا بھی ہو تو اللہ اس کو برکت والا کر دیتے۔ اور اس آیت سے کا فائدہ یہ بھی ہے، اگلا فائدہ یہ ہے کہ بزرگوں کا فرمان پر اس کو ماننا چاہیے، ان کے آگے فرمان کے آگے جو نہ ہیلے اور دلائل نہیں پیش کرنے چاہیے۔ اگر ان کے فرمان کے اندر جو نہ ان کے اندر برکت ہوتی ہے، ان کے فرمان کو ماننا چاہیے بزرگوں کے۔ اور دوسرا فائدہ کہ اپنے حلال مقصد کے لیے جانوروں کو تکلیف دینا بلکہ ذبح کرنا بھی جائز ہے، حلال مقصد کے لیے۔ اور تیسرا فائدہ ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، اور شریعت میں جو چیز بھی، جس چیز میں بھی کوئی پابندی نہ ہو، اس پر پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ اگر یہ لوگ کوئی سی بھی گائے ذبح کر لیتے تو ان کا کام چل جاتا، مگر انہوں نے ہیلہ سازیاں کی تو ان کے اوپر وہ ایک ہی گائے جو نا وہ اس کا حکم ڈال دیا گیا کہ اب آپ اسی طرح کی گائے لیں گے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ بزرگوں سے زیادہ سوالات بھی نہیں کرنے چاہیے، یہ ادب کا مقام اس کے اندر سکھایا گیا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ لا تسألوا عن اشیاءکم ان تبد لکم تسؤکم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سب منافقین آ کے سوال کرتے تھے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہو تو ایسے سوال نہ کیا کرو کہ اگر ظاہر ہو جائے وہ سوال، اس کی حقیقت ظاہر ہو جائے تو تمہیں بری لگے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بزرگوں کے پاس بیٹھو تو بلا وجہ ادھر ادھر کے سوال نہ کیا کرو، کہ بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا ادب بھی سکھایا، ادب بھی سکھایا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے بار بار سوال کر رہے تھے، اگلی آیت کے اندر سوالوں کا ذکر آئے گا۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ احکام الہی میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، تبدیلی بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک نے دیکھو یہ مطلق گائے کا ذکر کیا تھا، لیکن جب انہوں نے نہیں مانی تو اللہ پاک نے پھر اس کے اندر تبدیلی کی۔ اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اپنے جو نا مال کو اور بچوں کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ جب ان کی تربیت میں، ان کی پرورش میں، ان کے معاملات میں، تو اپنے ان کی تربیت کرتے ہوئے تربیت بھی اچھی کرنی چاہیے، پھر اس کو اللہ کے سپرد بھی کر دینا چاہیے کہ اللہ میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، باقی اس کے اندر تبدیلی کرنا، اس کے اندر اصلاح فرما دینا مولا یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ تو آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دوسرے نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں ملے گا، لیکن والدین کی اطاعت کا بدلہ اللہ پاک دنیا میں ہی عطا کر دیتے۔ اور نوواں فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ فیض ربانی خیرات ہے، قربانی کرنے سے حاصل ہوتا ہے یہ، کہ اللہ پاک کا جو فیض ہے یہ قربانی سے، یعنی کہ خون بہا سے یہ حاصل ہوتا ہے۔ تو قربانی یہ اللہ رب العالمین کو بڑی پسند ہے۔ اور 10واں فائدہ کہ راہ خدا میں اچھا مال دینا چاہیے، اچھا مال۔ اور 11واں فائدہ کہ گائے کی قربانی افضل ہے، اللہ رب العالمین نے ان سے گائے کی قربانی مانگی، تو گائے کی قربانی اللہ کو پسند ہے، یہ گائے کی قربانی۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر 12واں فائدہ اس کا ہے کہ کسی کا مذاق سے پریشان کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس آیہ کریمہ کے اندر بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، یعنی کہ کسی کو مذاق کے اندر تنگ کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ اور
12वां फ़ायदा 14वां फ़ायदा इसके अंदर 13वां फ़ायदा पैगंबरों का फरमान बहरहाल मानना चाहिए। हर सूरत हाल में अंबिया अलैहिस्सलाम का पैगाम उसको मानना चाहिए। और 14वां फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को कि माल को मेरास को अल्लाह पाक महफूज रखते, कि जब बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन का बन जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को मानने वाला बन जाता है, तो अल्लाह पाक उसके माल की भी हिफाजत करते हैं, अल्लाह पाक उसकी औलाद की, जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की भी हिफाजत करते हैं। तो देखो इस आय करीमा के अंदर कितने फायदे हमें मिले, कितने फायदे मिले हमें इस आय करीमा के अंदर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाही अक़दस में मेरी इल्तिजा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान मजीद की बरक़ात को समेटने की अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके फ़िज़ो बरक़ात दोनों जहां में अल्लाह पाक हमें अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।